بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ جس طرح یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، رزق جسمانی مقدر اور نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح رزق روحانی بھی مقدر اور نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو رزق جسمانی کی مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ایک دم چھینک آئی، کھانے کا ذرہ ناک کے کسی حصے میں اوپر جا کے اٹک گیا۔ ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو دماغ میں تکلیف شروع ہوئی، اس کا علاج شروع ہوا، مالدار تھے، بہت اچھا علاج ہوا، درد کی گولیاں دیں، ٹھیک ہو گئیں، پھر بیماری، پھر ویسے کے ویسے، کرتے کراتے بیماری بڑھتی گئی، ایک سے نکلے دوسری، دوسری سے نکلے تیسری، بڑھتے بڑھتے کئی سال اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ آخر جب لا علاج ہو گئے تو کہا کہ پھر زندگی آخر ہے تو پھر اللہ کے گھر جا کے مرے، چلو جنازہ تو وہیں ہو۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ عمرہ کر کے میں مدینہ منورہ چلا جاؤں اور آخری زندگی کے سارے ایام مدینہ منورہ میں گزاروں اور قبر جنت البقیع میں پاؤں۔ وہ طواف کر رہے تھے تو ایک دم انہیں چھینک آئی، اور وہ غذا کا ذرہ جو اٹکا ہوا تھا سالہ سال کا وہ نکلا، جو بیماری تھی۔ اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، آیا اٹھا کے کھا کے چلا گیا۔ یہ ہے رزق جسمانی، مقدر ہوتا ہے کہ کہاں لکھا۔ پشاور سے میرے ایک محسن ہے، وہ جبنا لے آئے، پنیر لے آئے، مل مل کے کپڑے میں لپیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے جی آپ کے لیے جبنا لایا ہوں۔ میں سفر میں جا رہا تھا، صحرا کے سفر میں، سخت سردی تھی، بارڈر پہ۔ میں نے اس کو ساتھ لے لیا کہ اپنے ہم سفر دوستوں کو کھلاؤں گا۔ میں نے کہا اس کو چھت پہ باندھ لو، سمجھ لیے فریج میں ہے، سخت سردی ہے۔ انہوں نے چھت پہ باندھ لیا۔ میں اپنی مصروفیت میں جہاں جاتا ہوں، مخلوق ملنا ملاقاتیں مجھے بھول گیا۔ انہوں نے اٹھا کے چھت سے گاڑی کے اندر رکھ دیا۔ 2 دن کے بعد میں نے کہا وہ جبنا تھا؟ کہ ہاں ہے، لیکن وہ تو خراب ہو چکا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ استعمال کیا جائے۔ پنیر تھا، 1 منٹ کے اندر، چند لمحوں کے اندر اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے پھینک دیں۔ میں کہا نہیں، سامنے گائے کھڑی تھی، اس کو کھلا دیا۔ کہاں؟ پشاور، افغانستان کا بارڈر، اور کہاں میں انڈیا کے بارڈر پہ، ملک کے ایک کونے پہ اس کو لیے پھرا، پہلے وہ بندہ لیے پھرا، میرے پاس لاہور لے آیا، پھر میں اس کو لیے پھرا اور وہاں پہنچا، اور اس گائے کا مقدر تھا، اسی نے کھانا تھا۔ جس طرح رزق جسمانی مقدر ہوتا ہے، اس طرح رزق روحانی بھی یہ نصیب اور مقدر میں ہوتا ہے۔ آپ نے کئی درویشوں کی یہ بات سنی ہوگی، وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا تیرا فیض ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس جا۔ یہ رزق روحانی ہے، یہ فیض ہے، یہ رزق روحانی ہے۔ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا تسبیح کھانے کا۔ ایک خاندان اب بھی تسبیح کھانے کے ساتھ ان کی نسبت ہے، شادی کے سلسلے میں حیدرآباد گئے،
انہوں نے شادی میں انمول خزانے تقسیم کیے. انہیں انمول خزانے والد کو ملا. انمول خزانہ ان کا زیادہ ذوق نہیں تھا. بیٹی کا ذوق تھا پڑھنے پڑھانے تسبیحات کا. بیٹی کو لا کے دے دیا. بیٹی نے انمول خزانہ جب پڑھا تو انمول خزانے کے کمالات کھلے، برکات کھلی. عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اس انمول خزانے والے جو لکھنے والا طارق ہے، اس کو ڈھونڈو کہاں ہے. اب طارق کو ڈھونڈا، پتے پہ لاہور پہ ملا. پتہ چلا کہ رسالہ بھی نکلتا ہے اور ان کا درس بھی ہوتا ہے. اور یوں سلسلہ چلتے چلتے ابتدا کیا بنی؟ انمول خزانہ. انمول خزانہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہرلے ملک سے آئے، میں نے لفظ استخارہ کمپیوٹر میں ڈالا. استخارہ، میں لفظ کمپیوٹر کہہ رہا ہوں، کمپیوٹر میں ڈالا. استخارے نے اٹھا کے اپکری ویب سائٹ پہ لے آیا. یہ کیا ہے؟ اپکری ویب سائٹ ہے، یہ ہے. اچھا، کھولتے کھولتے اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. میرے گمان اور خیال میں نہیں تھا کہیں تسبیح خانہ ہے، کہیں طارق کا درس ہوتا ہے، کہیں اعمال ہیں. کچھ بھی نہیں. اور اب زندگی وہ بدلی ہے کہ میں نے کبھی نہ سوچا تھا، نہ کبھی چاہا تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا، نہ کبھی خیال تھا. جس طرح رزق جسمانی کے دانے دانے پہ مقدر نصیب لکھا ہے، اس طرح رزق روحانی بھی لکھا ہے کہ تیرا رزق روحانی تسبیح خانے میں پڑا ہے. رب جل شانہ ادھر سے ادھر سے اس کو کوئی گھما پھرا کے آخر کار تسبیح خانے میں لے کے آئے گا. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو تسبیح خانے کو نہیں جانتے ہوں گے؟ اس سے پہلے کون تسبیح خانہ، کیا تسبیح خانہ، کیسے تسبیح خانہ، کچھ پتہ بھی نہیں تھا. کسی کو رسالے سے، کسی کو سنی سنائی سے، کسی کو انمول خزانے سے، کسی کو نیٹ سے، کسی کو موبائل سے، کسی کو کہاں سے رہا، کسی کو کہاں سے رہا، نکلتے ہوئے ایک منزل پہ آ کے پہنچا. یہ رزق روحانی ہے. اور رزق روحانی بھی مقدر ہوتا ہے کہ تیرا مقدر نصیب کہاں لکھا ہے. یہاں لکھا ہے. جب مقدر اور نصیب لکھا ہے، پھر جو بندہ اس مقدر اور نصیب کی قدردانی کرتا ہے، اللہ وہ رزق جاری رکھتا ہے. یہ اصول ہے. ایک درویش فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، اگر تیرے اوپر رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، وہ رزق روحانی ہے یا رزق جسمانی ہے، تو یہ مہمان ہے، اس کی قدر کر لے. مہمان کی قدر کرو تو بار بار آتا ہے، بے قدری کرو تو پھر کبھی نہیں آتا. میری اس بات کو پھر سنیے گا. اگر تیرے اوپر رزق روحانی یا رزق جسمانی کے دروازے کھل گئے ہیں تو یہ مہمان ہے، اس کی قدر کر لیں. اور مہمان کی قدر کریں تو بار بار آتا ہے، اور بے قدری کریں تو کبھی نہیں آتا. خوش قسمت گھرانہ وہ ہے جس گھر میں رزق بے بہا ہے. دودھ کی شکل میں، گندم روٹی کی شکل میں، پھل چیزوں کی شکل میں، جوتوں کپڑوں کی شکل میں. جس گھر میں رزق بے بہا ہے اور پھر رزق ضائع نہیں ہوتا، ذرے ذرے کی قیمت اور ذرے ذرے کا احترام ہوتا ہے، رب نے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس گھر کو غربت، تنگ دستی، فقر، فاقے، بھیک منگنے، اس سے بچانا ہے. اور جس گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے، زیادہ ہو جائے اور ضائع کرنا شروع کر دیں، وہ ہمارے والد صاحب کی بھی، ہمارے گھر کی بھی بوری آٹے کی لے جاتا تھا. گندم کی ہوتی تھی نا بوری، وہ چکی پہ لے جاتا تھا، پھر پسوا کے گھر پہنچاتا تھا. 100 کلو کی جو بوری ہوتی تھی.
ایک گدھا ریڑی والا تھا اور ایک زرگر تھا، ان کی بوری بھی لے جاتا تھا۔ جو زرگر تھا مال تھا بہت زیادہ، اتنا آٹا اگر بچ جاتا تھا یعنی 10 کلو نیچے، تو وہ مائی آٹا استعمال نہیں کرتی تھی کہ نیچے سے نمی آ گئی ہوگی، خراب ہو گیا ہوگا، جبکہ خراب نہیں ہوتا۔ گھر میں رات کا دودھ بچا ہے تو اس کو پھینک دو، خراب ہو گیا ہوگا۔ آٹا گوندھا ہوا ہے تو اس کو پھینک دو، خراب ہو گیا ہوگا۔ نعمتوں کو جی بھر کے ضائع کیا، جی بھر کے ضائع کیا۔ اب میں ایک منظر بتاتا ہوں، اس منظر پہ غور کیجئے گا۔ سخت گرمی ہے، سخت گرمی، دوپہر کا وقت ہے۔ جس کی دکان تھی، محلے میں چھوٹی سی دکان نہیں ہوتی، وہ چھوٹا سا پنکھا لگا کے یوں کر کے لیٹا ہوا تھا، گلی میں نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا، اتنی گرمی، دھوپ۔ اس نے اس کو اٹھایا اور پھر جگایا اور 1 روپیہ دیا اور کہنے لگی روپے کے پاپے دے، رس دے۔ اس نے کہا ماسی پاپے رس کیا کرے گی؟ آنسو بہا کے کہنے لگی میں کئی دن سے بیمار تھی، میں نے گھر کا کام نہیں کیا، بہو نے روٹی نہیں دی، اور بہو سگی بھتیجی بیاہ کے لائی تھی۔ میں اس خاندان کو جانتا ہوں، سگی بھتیجی کروڑ پکے سے بیاہ کے لائی تھی، سگی بھتیجی بیاہ کے لائی تھی۔ رزق کی بے قدری کی انتہا یہ ہوئی، اور ماسی پاپے کیسے کھائے گی؟ پانی میں ڈبو کے کھاؤں گی، پیٹ بڑھاپا ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، بیمار تھی، گھر کا کام نہیں کر سکی۔ اس نے کہا کام نہیں کیا تو روٹی نہیں ملے گی، پہلے ملکہ میں تھی، اب ملکہ بہو ہے، لہذا روپے کے پاپے رس دے اور میں اسو سے پانی بھگو کے کھاؤں گی۔ اور وہ اسی قسمہ پرسی میں مر گئی۔ پھر سنیے، رزق روحانی ہو یا جسمانی، مہمان ہوتا ہے، مہمان کی قدر کر لے، بار بار آتا رہے گا۔ رزق روحانی کے دسترخوان تسبیح خانے میں کھلے ہوئے ہیں، تسبیح کے نام پہ، تلاوت کے نام پہ، درس کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، اعمال کے نام پہ، دن رات یہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، قدر کر لیں۔ اور آپ اللہ کے فضل سے قدردان ہیں جو رب نے یہاں بٹھایا ہوا ہے، قدر مزید کر لیں۔ یہ دسترخوان روحانی ہے، یہ پھر نہیں ملیں گے، اور اگر قدر کر لی سدا ملیں گے، سدا ملیں گے، سدا ملیں گے۔ میں صبح اوپر گیا تو ہمارے جو ٹکڑے بچتے ہیں باقی، ایک کمرے میں ڈالے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور وہ بدبو ہو رہی ہے۔ خدمت کے میں نے 8 بندوں کے بڑوں کے نام گنے، اور میں نے پھر بیٹھ کے دعا مانگی، مولا آج ان کے لیے دل سے دعائیں نہیں نکل رہی، بس بد دعا بھی نہ نکلے۔ میں نے کہا مولا میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نہیں نکل رہی ہیں۔ ایک روٹی اس کے اوپر پھینکی، پھر اس کے اوپر پھینکی، پھر اس کے اوپر پھینکی، پھر اس کے اوپر پھینکی۔ یہ لنگر مچھلیوں کا ہے، ہمارا جو روٹی بچتی ہے یہ مچھلیوں کا لنگر ہے۔ ان ظالموں کو احساس نہیں ہوا۔ اور میرا تسبیح خانہ قیامت تک اگر چلے گا تو اس وقت چلے گا جب رزق کی قدردانی دے گا، ورنہ اللہ بھوک اور فاقوں پہ ذلیل کر کے دکھا دے گا۔ وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے، وہ قادر ہے کہ انہوں نے قدر کی ہے یا نہیں کی۔ وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا مولا بد دعا نہیں، پر میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نہیں نکل رہی ہیں۔ رزق روحانی رب نے دیا ہے، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، کبھی درود پاک کے نام پہ، کبھی ذکر کے نام پہ،
کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی اعمال کے نام پہ، کبھی سجدوں کے نام پہ، کبھی دعاؤں کے نام پہ۔ جو اس رزق کی قدر کر لے گا، رب اس کی نسلوں میں ولی، قطب، ابدال، غوث، کلندر، فقیر، درویش، مانگنے والے، گڑ گڑانے والے، اللہ کے ساتھ دوستی لگانے والے خود بخود پیدا کرے گا، خود بخود نکلیں گے اس کے گھر سے، خود بخود فقیر نکلیں گے۔ اولاد کے تعلیم، ڈگریاں، بہترین لباس، اعلیٰ کھانا، ساری چیزیں دے سکتے ہیں، پر اولاد کو نصیب نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں دے سکتا ہوں، اور کہیں نصیب بکتا ہے، کہیں نصیب ملتا ہے، کہیں نصیب کی ڈگری قیمت سے قیمت میں مل سکتی ہے، تو مجھے دلوا دیں۔ جاگتے رہے بھائی، میرے سامنے نہ سوئیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نصیب مل سکتا ہے تو دلوا دیں۔ میں رات یہاں سے 1:30 بجے گیا ہوں خدمت کرتے کرتے، پر ایک دکھ لے کے گیا ہوں، اور اس لیے میں رزق روحانی اور رزق جسمانی کے دسترخوان پہ بات کر رہا ہوں۔ غم لے کے گیا ہوں۔ روز میں دسترخوان کچن والوں سے جا کے درخواستیں کرتا ہوں، یہ نعمت ضائع ہو رہی، یہ نعمت ضائع ہو رہی، یہ نعمت ضائع ہو رہی۔ پتہ نہیں مجھے نظر آتا ہے، ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے دوستو، رب بڑا کریم ہے، اور ہے بڑا غیرت والا، بڑا غیرت والا ہے۔ یہ موقع روز روز نہیں آتے، کبھی کھول دیتا ہے، باسط ہے، باسط ہے، باسط ہے، اور پھر قابض ہے، ایک پل میں پکڑ کے بند کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں وہ تھا، ایک فون پہ میرے پر ٹرک بھیج دیتے تھے۔ مجھے ایک مل اونر نے کہا، ایک جگہ بیٹھا تھا، نہ کاغذ نہ قلم، اور بندے نے کہا کہ مجھے اتنی کھاد کی بوریاں چاہیے۔ عجیب بات بتائی میں نے آپ کو، کہنے لگے سگریٹ کی ڈبی اور کوئلے سے لکھ کے میں نے اس بندے کو کہا، وہ میری لکھائی پہچان گیا، اس نے ٹرک کھاد کی بوری کا دے دیا، کوئلے سے سگریٹ کی ڈبی پہ لکھ کے، اور کہا جب میرے حالات بدلے، پھر میں فون بھی کرتا تھا، جاتا تھا، تو کہتا تھا حاجی صاحب گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا اور بیٹھ کر، حاجی صاحب ذرا کرسی ان کو دیجئے گا، یعنی اب جاؤ، رت ہی بدل گئی، حالات ہی بدل گئے، رت ہی بدل گئی۔ رزق روحانی دسترخوان پھیلا دیا کریم نے، وہ شہنشاہ ہے، آپ کو اللہ نے دے دیے ہیں، بس اس دسترخوان سے زیادہ فائدہ لے لیں، پڑ جائیں۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے بٹیرے پکائے ہوئے تھے، پتہ نہیں ایک بندے نے شاید کبھی بٹیرے نہیں کھائے ہوں گے، یا اس کا شوق ہوگا، پتہ ہو اللہ عالم۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک روٹی اٹھائی، 3 بٹیرے تو وہیں رکھ لیے روٹی پہ، ایک اس نے کھانا چاہا، بٹیرا ایک ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا، بٹیرا ایک ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا، بے دردی سے کھا۔ اب اسے پتہ ہے اگر روٹی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تو اٹھا لیں گے، 3 تو اس نے رکھ لیے، تھے بھی 6-7، کھانے والے 4-5 تھے، یعنی 4 تو اس نے اٹھا لیے نا، 3 رکھ لیے، ایک ہاتھ میں ہے۔ اور میں چھوٹا سا تھا، میں تو
تو ہمارے رشتہ داروں کے ہاں کبھی جانا ہوتا تھا، ان کے گھر میں آم اتنے ہوتے تھے، بچے پخانہ بھی کر رہے ہوتے تھے، آم بھی کھا رہے ہوتے تھے۔ روحانی دسترخوان پہ ایسے ٹوٹے جیسے بٹیرے والا ٹوٹا تھا، وہ ٹوٹا 3 روٹی پہ اور 1 ہاتھ پہ۔ پھر اس کو میں نے طریقہ دیکھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے انگلیوں سے یوں کر رہا تھا، روٹی کو نا گرپ لی اس نے بٹیرے کے ساتھ، اس نے گرپ دے کے اب اس کو 1 ہاتھ سے تو کام بننا نہیں تھا، دوسرے سے کر رہا تھا۔ میں نے کہا رکھ دے، میں تیری سیکیورٹی کرتا ہوں، کوئی نہیں اٹھاتا، تسلی سے کہا۔ دسترخوان پہ ایسے ٹوٹ پڑے۔ درود پاک کا دسترخوان ہے، سورۃ الکافرون کا دسترخوان ہے، نماز عصر کے بعد ذکر خاص کا دسترخوان ہے، صبح کی نماز، رات کی تہجد، اشراق نفل، اوابین چاشت، ذکر 3 تسبیحات، تلاوت، یہ روحانی دسترخوان پہ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں، ایسے ٹوٹ پڑے، ایسے ہی ٹوٹے ہیں۔ یہ دسترخوان دعائیں دے گا کہ مولا اس نے میری قدر کی تھی، بے نیازی کے ساتھ درود پاک پڑھا، بے نیازی کے ساتھ سورۃ الکافرون پڑھا، مولا بوجھل دل سے پڑھا تھا، مولا اس نے میری قدر نہیں کی، مولا تیرا کلام اونچا ہے، اس کے لیے نیاز چاہیے، بے نیازی نہیں چاہیے، اس کے لیے طلب چاہیے، بے طلبی نہیں چاہیے، مولا تیرا کلام بڑا اونچا ہے اور بڑی عزتوں والا ہے اور بڑی قدروں والا ہے، تو مولا مجھے وہ بندے دے جو میرے کلام کی میری قدر کریں۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دو، اس کی جگہ اور لے آؤ، مولا مجھے وہ دے جو قدر کریں۔ درود کہتا ہے مولا مجھے وہ دے جو قدر کریں، ذکر کہتا ہے مولا مجھے وہ دے جو قدر کریں، کیوں؟ کلام بڑی قدروں والا ہے، کلام بڑی قدروں والا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، کریم نے آپ کو تسبیح خانے کی نسبتوں سے نوازا ہے، اور آپ قدردان ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ قدردانی سے چل رہے ہیں، اس قدردانی کو اور بڑھاتے چلے جائیں۔ السابقون السابقون، قرآن کہتا ہے وہ سبقت لے جانے والے، آگے سے آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، قرآن بھی کہتا ہے آگے سے آگے بڑھو، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ ہاں وہ سبقت لے جانے والے، السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے سے آگے بڑھنے والے، ہم وہ بن جائیں روحانی دسترخوان پہ۔ ابھی درس ہے، یہ روحانی دسترخوان ہے، اس کو طلب کے ساتھ، اس کے بعد ذکر ہے، روحانی دسترخوان ہے طلب کے ساتھ، اس کے بعد مراقبہ ہے، روحانی دسترخوان ہے طلب کے ساتھ، سارے دن کے معمولات، سارے دن کے اعمال، یہ روحانی دسترخوان ہے، بچھا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں جسمانی دسترخوان بھی کشادہ ہے، کوئی پابندی نہیں کہ تھوڑا کھاؤ یا زیادہ کھاؤ، یہاں روحانی دسترخوان اس سے کہیں زیادہ کشادہ ہے۔ جسمانی دسترخوان دن میں 2 بار ملتا ہے، سحری اور افطاری میں، اور جبکہ جسمانی دسترخوان 2 بار، جبکہ روحانی دسترخوان دن میں بار بار۔ اب گنے کیا، یہی کہہ دیں وہ 2 بار، یہ بار بار، کیا گنے انگلیوں پہ، کہیں بار بار، بار بار۔ آپ قدردان ہیں، گھر بار چھوڑ کے لاہور میں ہیں تو اپنا گھر، اپنی گلیاں چھوڑ کے یہاں تشریف لائے، لاہور سے باہر ہیں قربانی کر کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کے ہاں اس قدردانی اور اس آنے کی بہت زیادہ قیمت ہے، اپنی قدردانی بڑھاتے چلے جائیں،
بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، اور اتنا بڑھائیں میرے اللہ کو ترس بھی آئے، اور یہ جس کی آپ قدر کر رہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ درود ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ اعمال ہیں، وہ جس کی قدر کر رہے، یہ آپ کے لیے میرے لیے دعائیں دے، مولا اس نے میری قدر کی۔ روزہ قیامت کے دن جا کے شکایتی بنے گا اور سفارشی بنے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے آقا مدینے والے کا فرمان ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مولا اس بندے نے میرے ساتھ کیا حال کیا تھا، روزہ کہے گا میرے ساتھ کیا حال کیا تھا۔ اسی طرح سارے دن کے اعمال، ذکر، تسبیحات، مراقبہ اور تعلیم، اور یہ بھی جا کے سفارشی بنیں گے، مولا اس نے میری قدر کی تھی، تو اللہ پاک کے ہاں بھی قدر ہوگی، اور جس کی اللہ قدر کرے گا اس کو قدر والا گھر دے گا، جنت اور اپنی رضا دے گا۔ بڑا کریم ہے آقا، قدردانی کرنے والے کو نوازتا ہے، اور قدردانی کرنے والے کو عطا کرتا ہے، اور قدردانی کرنے والا ہرا بھرا ہوتا ہے اور ہرا بھرا رہتا ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، بس آج مختصر بات کہی ہے، بس دل بڑا دکھی ہے آج بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اور پورے درد کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ۔ مختصر بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میری چہرے، میری آنکھیں کیفیت بتا جاتی ہے انسان کی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، لہذا نیند آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، لیکن اس وقت نہیں آ رہی، آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ سمجھ لیں اب یہ ایک دسترخوان ہٹا ہے، دوسرا کھلا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، چلو پھر آپ کو۔ ہم گئے ترکی، وہاں کہانی کوئی دسترخوان کی اور ہے۔ میں جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ بڑے لوگ تھے، ان کی وہاں دعوتیں ہوتی تھیں، اور میں بھی ساتھ اسٹپنی چل رہا تھا، مجھے کون جانے، وہ بیچارے زبردستی مجھے لے گئے، میں نے کہا تو نے ساتھ جانا ہے ہمارے، اللہ کا نظام، میں چلا گیا۔ وہاں دسترخوان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے پلیٹیں، تھالیاں جو بھی رکھی جائیں گی، تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھی جائیں گی، اور وہ اتنی لذیذ، اتنی عجیب ہوں گی، آپ کھائیں گے پھر وہ ہٹ جائیں گی، پھر اور آ جائیں گے، پھر آپ وہ کھائیں گے وہ ہٹ جائیں گی، پلیٹیں بھی پھر اور آ جائیں گی۔ یہ مرحلہ وار ہوتا تھا۔ پہلے تہجد کا دسترخوان، پھر وہ ہٹ گیا، پھر فجر کا دسترخوان، پھر وہ ہٹ گیا، پھر درس کا دسترخوان، پھر وہ ہٹ گیا، پھر ذکر کا دسترخوان ابھی ہم، پھر وہ ہٹ گیا، پھر مراقبے کا دسترخوان، پھر وہ ہٹ گیا۔ وہ بہترین کھانا، لاجواب کھانا، ایسی چھوٹا چھوٹا دسترخوان لگتا تھا، ایک کے بعد دوسرا ذائقہ، دوسرے کے بعد تیسرا ذائقہ، تیسرے کے بعد چوتھا ذائقہ، چوتھے کے بعد پانچواں ذائقہ۔ ہم گئے عرفہ، جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی غار ہے، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام جس غار میں پیدا ہوئے، اور وہ آتش نمرود جہاں تھی، وہاں جو ہے مجھے میرے میزبان کہنے لگے، انہوں نے کہا یہ آپ مٹھائی کھا کے دیکھیں۔ میں نے کہا میں نے کھایا، پھر ہاتھ بڑھایا، مجھے کہنے لگا آپ یہ ڈبہ کھا جائیں گے پورا۔ وہ پستے کا سموسا تھا، سموسا نہیں ہوتا جیسے، اس میں تو آلو بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ایسے بنے ہوئے تھے، آدھے آدھے، اس میں پستہ تھا سارا، اور سامنے پستے کے باغ تھے، اور وہ ایسا لذیذ تھا، اب آپ بھی منہ میں پانی بھرے، میں اس کے علاوہ تو حال کوئی نہیں ہے، اب میں کہاں سے لے آؤں؟ چلو آپ کو ستانے کے لیے مزید تعریفیں تو کروں،
ایسا لذیذ تھا کہ بس آپ پوچھیں نا. ہاں ایسا لذیذ تھا. بس دسترخوان ہمارے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہر دسترخوان کا ذائقہ اپنا، ہر دسترخوان کا نور اپنا، ہر دسترخوان کی برکت اپنی، اور ہر دسترخوان پہ اللہ کا فضل اپنا. اور ہر دسترخوان پیٹ بھرتا ہے. وہاں آنتوں والا پیٹ بھرتا ہے، یہاں دل والا پیٹ بھرتا ہے. اور آنتوں والا پیٹ کیڑے کھا جائیں گے، دل والا پیٹ عرشوں پہ جائے گا. اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. یہ جو دل والا پیٹ ہے، اگر یہ اس عمل کے نوروں سے، انوارات سے بھر گیا، اس کو کوئی نہیں چھو سکتی کوئی چیز. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، اس کو کوئی چیز نہیں چھو سکتی. تو اس دسترخوان کی قدردانی بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. اللہ پاک مجھے آپ کو سچی قدردانی عطا فرمائے، اور تسبیح خانے کے پل پل کی قدردانی عطا فرمائے، اور تسبیح خانے کے انچ انچ کی قدردانی عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو میرا دل تسبیح خانے کے در و دیوار سے اکتا جائے، بھر جائے. ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تسبیح خانے کے در و دیوار میرے لیے گھبراہٹ کا ذریعہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ تسبیح خانے کے در و دیوار سے میری الفت، محبت، میرا تعلق، میری محبتیں، میرا یقین بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.